الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 28 ہم نے سورہ البقرہ کی شروع کی تھی تو وقت ہو گیا تھا، تو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن مجید کے اندر جو استدلال کے طریقے اختیار کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ بس حقائق کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً کوئی آدمی کہے جی میں پاک دامن ہوں، آپ کوئی ایسا واقعہ سنا دے جو پاک دامنی کے خلاف جاتا ہو تو دلیل ہو جائے گی کہ آپ پاک دامن نہیں ہیں۔ تو صرف کسی حقیقت کی طرف، کسی واقعے کی طرف، سچائی کی طرف اشارہ کر دینا یہ دلیل ہوتی ہے۔ اب چونکہ اس ساری گفتگو میں جو پیچھے سے چلی آ رہی تھی اس میں جو چیزیں زیر بحث ہیں ان کو توجہ دے لیجئے۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مسئلہ زیر بحث کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ اگر نہیں مانو گے تو قیامت والے دن مارے جاؤ گے۔ اب قیامت والے دن مارے جاؤ گے، اس میں ایک چیز رکاوٹ بن جاتی ہے کہ قیامت تو ہونی نہیں ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت نہیں ہونی ہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ اور قیامت نہیں ہونی ہے اس میں سب سے بڑی دلیل جو ہوتی ہے کہ اچھا مر کھپ کے جانے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جائیں گے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، کل سڑ جائیں گے، کوئی بوٹی کوئی ماس باقی نہیں رہے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اٹھا لیا جائے؟ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں کہ میں نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، یہ سچا رسول ہے، اس کے بارے میں تمہیں کوئی شبہ ہے تو اس جیسی کتاب بنا لاؤ، ایک سورہ بنا لاؤ، اور اگر نہ بنا سکو تو سمجھ جاؤ کہ قیامت والے دن تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پرواہ، قیامت ہونی کوئی نہیں، ہو ہی کیسے سکتی ہے، کیونکہ ہم مر کھپ جائیں گے تو ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیسے اٹھائے جائیں گے۔ اس ساری بات پہ اللہ تعالیٰ اب دلیل دے رہے ہیں کہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو، نہیں کہ اس باتیں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان باتوں کا انکار کرتے ہو، حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا جبکہ تم مردہ تھے، پھر زندگی دی، پھر تم کو موت دیے گا، پھر تمہیں زندگی دے گا، پھر تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو تم مردہ تھے، تمہیں زندگی دی اور اب تمہیں موت دیتا ہے۔ یہاں تک ہم اب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے پیدا کر دیا ہمیں، اور پھر اب موت بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آگے صرف اتنی بات ہی رہ گئی نا کہ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تو اس کو پچھلی واقعات سے آگے دلیل بنا دیا کہ اگر تم مردہ تھے میں نے تمہیں پیدا کیا، تم کچھ نہیں تھے میں نے تمہیں پیدا کیا، تو اب تم ہو تو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہو جائے گا۔ تو پچھلی بات سے ماضی کے واقعات جو ہمارے ساتھ دو ہو چکے ہیں، ایک یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ ہم نہیں تھے، پیدا کر دیے گئے، اور دوسرا واقعہ ہمارے ساتھ ارد گرد ہو رہا ہے کہ جو زندہ ہے ان کو مارا جا رہا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل بن گئی کہ اگلی جو زندگی ہوگی وہ بھی ہو سکتی ہے اور پھر حساب کتاب بھی ہو سکتا ہے۔ اب حساب کتاب ہے ثم الیہ ترجعون، اس کے لیے آگے مزید واضح کر دیا ہے تاکہ بات دلیل کے ساتھ دلیل جڑ کر بات مکمل کر دے۔ تو دوبارہ سن لیجئے کہ قرآن مجید کی ہدایت متقیوں کے لیے ہے، جو غیر متقین ہیں ان کے لیے قرآن ہدایت کا باعث نہیں بنے گا۔ غیر متقین کون ہے؟ جن کو فاسقین کہا گیا ہے۔ فاسقین کون ہیں؟ نہ اللہ کے عہد پورے کرتے ہیں، نہ انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے معاملات کو پورا کرتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا اور چیلنج کر دیا کہ اگر تم قرآن مجید کے بارے میں شبہ میں ہو تو قرآن مجید کی طرح کی ایک سورہ بنا کر لے آؤ، وگرنہ تیار ہو جاؤ کہ اس آگ میں پڑنے کے لیے جس کا ایندھن لوگ بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ تو اس پر یہ دلیل لے کے آئے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو۔ اس ساری بات کا جو اللہ تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں، بعض اوقات ہم بولتے ہیں اس طرح کہ تم میرا انکار کر رہے ہو، مطلب یہ کہ میری بات کا انکار کر رہے ہو۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میرا انکار کرنا پیش نظر ہے، بلکہ جو میں باتیں کر رہا ہوں تم اس کو جھٹلا رہے ہو، اس کے لیے بھی ہم جو جملہ بول دیتے ہیں کہ تم میرا انکار کر رہے ہو، میری بات نہیں مان رہے ہو، تو مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو میرا انکار کرنے کا مطلب ہے، اللہ کا انکار کرنے کا یہاں مطلب ہے اللہ تعالیٰ جو تین باتیں یہاں پیش کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کو نہ ماننے کے نتیجے میں دوزخ میں جانا پڑے گا۔ اس کے اوپر یہ دلیل لے کے آئے اللہ تعالیٰ۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اب جو الیہ ترجعون ہے اس کے بارے میں ایک حقیقی یا بہت ہی گہرا کہہ لیجئے
یا بہت بنیادی کہنا چاہیے، بہت بنیادی جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ تمہیں میرے طرف لوٹ کے آنا ہے۔ فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ اس زمین میں ہے تمہارے لیے بنایا ہے، بلا وجہ بنا دیا۔ آپ نے کوئی خدمت کی تھی، کوئی کارنامہ کیا تھا، ایسے تو نہیں بنا دیا نا۔ تو اس میں لکم کے اوپر بہت زور ہے، چھوٹا سا لفظ ہے لیکن ہم پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ تو وہ ذات جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے بنایا ہے، تو پوچھے بغیر بنائے گا، کبھی نہیں سوال کرے گا۔ یعنی ہم میں سے کوئی شخص کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو پوچھ لیتا ہے یار میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی تو میرے ساتھ یہ کر دیا، اور خدا سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی دنیا بنا دے تمہارے لیے، اور تمہارے ذہن میں یہ سوال ہی پیدا نہ ہو کہ ایسے بنا دیا بغیر مقصد کے، بغیر پوچھے گا ہی نہیں وہ۔ ہم تو چھوٹی سی چیز دیتے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ آدمی احترام کرے گا، بدتمیزی نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، اور خدا کے بارے میں اتنا کچھ پانے کے بعد بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ دلیل بنائی ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، تو پوچھے بغیر چھوڑ دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو الیہ ترجعون کی دلیل دی ہے یہ کہ تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا، کیونکہ اس نے تمہارے لیے دنیا بنائی ہے، تمہارے لیے بنائی ہے۔ تو جب نعمتیں دی جاتی ہیں، کوئی چیز سونپی جاتی ہے تو لازمی طور پر اس کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری فطرت کا واضح ترین جواب ہے۔ کسی بھی آپ ادارے میں چلے جائیں، وہ تنخواہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کام چاہتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تنخواہ پائیں، فارغ بیٹھیں، جا کے گپ شپ لگائیں، پھر اٹھ کے آ جائیں، اگلے دن پھر جائیں، پھر گپ شپ لگائیں، اٹھ کے آ جائیں۔ وہ فوراً کہے گا کہ ہم نے تمہیں جاب دی ہے، کام کرنے کے لیے دی ہے۔ تو دنیا کا کوئی کام، کوئی بھی چیز ہم کسی کو دیتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہاں، دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف محبت کے لیے بھی ہم بعض اوقات کام کر دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی تقاضے پنہاں ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں کہ دوسری طرف سے بھی محبت ملے گی، دوسری طرف سے بھی کوئی ایسا ہی رویہ پیش کیا جائے گا۔ تو دنیا میں جو کچھ اللہ نے بنایا ہے وہ بے مقصد نہیں بنایا، اور بنا سارے انسانوں کے لیے بھی۔ اس بات کو کہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس کو آگے قصہ آدم سے بھی اللہ تعالیٰ واضح کریں گے، لیکن ابھی صرف اتنی بات جان لیجئے کہ الیہ ترجعون کی دلیل دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، تو پوچھے بغیر کیسے چھوڑ دیں گے؟ بس اتنی بات ہے، پوچھے بغیر کیسے چھوڑ دیں گے۔ ثم استویٰ الی السماء، زمین میں جو کچھ تھا تمہارے لیے بنایا، پھر آسمان کی طرف توجہ کی تو ان کو 7 آسمان بنا ڈالا۔ اب رکاوٹ کیا ہوتی ہے کہ یہ دوبارہ کائنات کیسے بنے گی، تباہ ہو گئی، ہم گل سڑ گئے۔ تو اس کی بھی دلیل بیچ میں ساتھ ہی سمو دی ہے کہ جس نے زمین بنائی، تمہارے لیے اتنا کچھ بنایا، پھر 7 آسمان بنا ڈالے، یعنی پوری کائنات کی طرف توجہ دلا دی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ مان لیجیے جی قیامت ہوگی، لیکن میں نے کتنے کام کیے ہیں 60-70 سال میں، کوئی چھپ کے کیے، کوئی اللہ تعالیٰ بھول گئے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو سے واقف ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے۔ تو جتنے کسی کے ذہن میں اعتراضات ہو سکتے تھے قیامت کے نہ ہونے کے اور رسول کے جھٹلانے کے بعد پکڑے نہ جانے کے، وہ سارے ایک ایک کر کے واضح کر دیے۔ پہلا یہ کہا کہ دیکھو تم نہیں تھے، میں نے تمہیں بنایا ہے، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکوں گا، پہلی دلیل یہ دی۔ دوسری دلیل یہ دی کہ تم پوچھے بغیر کیسے چھوڑے جا سکتے ہو، جو کچھ دنیا میں ہے میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہی کہ میں نے اتنی بڑی کائنات بنا دی ہے، دوبارہ قیامت برپا کرنا کون سا مشکل ہے میرے لیے، نئی دنیا بنانا کون سا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اور رہ گیا حساب کتاب، اور تمہیں دوبارہ زندہ کر لینا، ہو سکتا ہے کہ قیامت کے جھٹکے میں میں غائب بھی ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کون کتنے نفوس پیدا کیے ہیں، سب کو زندہ کروں گا، مجھے پتہ ہے کہ کس نے کیا 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 ہے، سب سامنے آ جائے گا۔ تو یہ استدلال کو اس طرح سے استوار کیا ہے کہ قیامت کا انکار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، قرآن کا انکار، اس سب کو اکٹھا کر دیا ہے اور آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے استدلال دے دیا ہے۔ تو یہ ہماری اصل میں جب بھی کوئی کلام آپ سمجھتے ہیں تو اس میں کچھ ازمپشنز موجود ہوتی ہیں، کچھ پہلے سے باتیں ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں۔
تو مثلا میں مثال دیا کرتا ہوں عام طور سے کہ جب میں اپنے بیٹے سے کہوں کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں، تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ باپ کا احترام ہوتا ہے، اس کی شکر گزاری ہوتی ہے، اس کے ساتھ اچھے رویہ رکھا جاتا ہے، حسن سلوک ہوتا ہے. تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تو صرف ایک جملے بول رہے ہیں، میں نے یہ سارا کچھ اس کو کہہ دیا ہے، صرف ایک جملہ بولا. ایسے یہاں ایک ایک جملے میں پوری بات ہے. آگے جو ہے اب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 جو ہے اس میں جو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا کا جو مختصر سا جملہ تھا اس کو ایک اور زاویے سے واضح کیا ہے کہ تمہارے لیے سب کچھ زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے بنایا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ساری آج بھی جو سب سے بڑے سوالات کیے جاتے ہیں ہم سے، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں چھوٹی سی ریت کے ذرے کے برابر زمین کے اوپر یہ حقیر سی مخلوق، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس کے آگے پیچھے سارے کام ہو رہے ہیں، اس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اس کو یہ کیا سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی اس چھوٹی سی مخلوق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، روزے رکھوا رہے ہیں، زکوٰۃیں دلوا رہے ہیں، قربانیاں دلوا رہے ہیں، جہاد ہو رہے ہیں. اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی کائنات، اس میں چھوٹی سی حقیر سی زمین، اس میں حقیر سی مخلوق، وہ مرکزی حیثیت اختیار کر گئی. یہ کیسے؟ اس کو اب جواب اس کا دیا جا رہا ہے. تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید چاہتا ہے کہ، یا میں یہ تجویز کروں گا کہ قرآن کی بات کو سمجھتے چلے جائیں، وہ آپ کو سارے سوالوں کے جواب دے گا، لیکن انڈائریکٹ طریقے سے. وہ اس طرح نہیں کرے گا کہ اچھا تم یہ سوال کرتے ہو کہ میں انسان مرکزی حیثیت کیوں رکھتا ہے تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ نہیں کرے گا. اس نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا جو کچھ زمین میں. اس وقت شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی بات یہ واضح نہ ہو، لیکن اس وقت تو انسانوں کا جو اس دنیا کے اوپر کنٹرول ہے وہ اتنا واضح ہے، اتنا ثابت شدہ ہے کہ کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. یعنی ہر ذرے پر آپ کی حکومت، فضاؤں میں آپ تیر رہے ہیں اور خلا تک آپ جا رہے ہیں. تو اتنا کنٹرول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا اس دھرتی کے اوپر ہمارا، لیکن پھر بھی وہ زمانے بھی بہت تھا. یعنی آپ دیکھیے کہ کون سا جانور ہے جو اتنی بڑی تعداد میں پھیل گیا ہو، یعنی اربوں کی تعداد. نہ شیر، نہ چیتا، نہ بندر، خرگوش جو ہر تیسرے چوتھے مہینے 10 12 بچے دے دیتا ہے، وہ بھی اتنے نہیں ہیں. تو انسان اربوں کی تعداد میں چلا گیا ہے. تو کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے یہ زمین بنائی گئی ہے، خرگوشوں کے لیے نہیں بنائی گئی. خرگوش اس کے لیے بنائے گئے ہیں، شیر چیتے اس کے لیے بنائے گئے ہیں، نہ کہ. تو یہ جو مرکزی بات تھی اس کو اب اٹھایا اللہ تعالیٰ، اس کی تفصیل کی اللہ تعالیٰ نے. اس تمثیل جو واقعہ سنایا جا رہا ہے یہ حقیقی واقعہ ہے، اور اس کے سنانے کے کئی مقاصد ہیں. اس موقع پر آپ کو 2-3 رویے نظر آئیں گے. ایک فرشتوں کا رویہ، ایک شیطان کا رویہ، ایک حضرت آدم کا رویہ. یہ 3 رویے آپ کو نظر آئیں گے. اور هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس کی وضاحت اس میں محسوس ہوگی، اور اگلی ساری گفتگو کی تمہید بھی بنے گی، وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ واضح کرتے چلے جائیں گے. تو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا میں جو کہا کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، اس کی اب بنانے کی نیچر کیا ہے؟ فرمایا بھائی اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ان کو یاد دلاؤ کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ بہت جملہ اہم ہے، اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر توجہ دینی چاہیے. کہنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ. کہا کن کو جا رہا ہے؟ فرشتوں کو. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں. زمین کا لفظ اوپر آپ کو یاد رہنا چاہیے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہاں بھی ارض کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. اب اس کی نیچر واضح کی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے بنانے کا مطلب کیا ہے کہ تم اس زمین پر خلیفہ بنا دیے گئے، تمہارے لیے ہو گئے. خلیفہ کے معنی سمجھ لیجئے. خلیفہ کے معنی بادشاہ کے بھی ہیں، جانشین کے بھی ہیں. اور خلیفہ کے اندر جانشینی والے جو بادشاہ کے معنی ہیں وہ یہاں مراد ہے. بڑے بادشاہ کی عدم موجودگی میں جو بادشاہت قائم کرے گا، نائب ہوگا، اس کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے. جو خود بادشاہ ہے اس کو جیسے حضرت داؤد کے لیے استعمال ہوا آگے چل کر. اور خلیفہ کے معنی محض جانشین کے بھی ہیں.
کسی کے بعد مثلاً کوئی مغل بادشاہ مر گیا، اس کا بیٹا بیٹھا تو وہ اس کا خلیفہ ہو جائے گا۔ مغل بادشاہ چھٹی پہ چلا گیا، کوئی سیر سور کر لیے، اپنے کسی بیٹے کو تخت پہ بٹھا گیا، یہ بھی خلیفہ ہو جائے گا۔ بڑے بادشاہ نے اپنے نیچے ایک بادشاہ رکھا ہوا ہے کام کرنے کے لیے، یہ بھی خلیفہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کا جانشین ہے، اس کا ماتحت ہے، نائب ہے۔ تو نائب، بادشاہ اور کسی کا جانشین، یہ تین معنی اس کے اندر ہے۔ اب فرشتوں نے جب یہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے بارے میں کہا تو اس کا کیا مطلب تھا؟ نہ یہ اللہ کا جانشین ہے، نہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک کہیں رخصت ہو گئے ہیں کہ ان کے بعد بیٹھے گا، نہ یہ اس کا نائب ہے۔ پھر مطلب کیا ہے؟ اس میں بہت ساری آراء ہو گئیں کہ بھئی پہلے جنات کی یہاں حکومت تھی، ان کو اٹھا لیا گیا، پھر ان کے جانشین ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ خلیفہ کے یہاں جو پیش نظر معنی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیں گے اور یہ اختیار والے ہوں گے، اقتدار والے ہوں گے، بڑے بادشاہ کی زیر نگرانی، لیکن دکھائی دیے بغیر ان کو زمین پہ اقتدار حاصل ہوگا۔ تو اب مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ میں چھوٹے چھوٹے بچے آپ جانتے ہیں، میں بچوں کو گھر چھوڑ آیا ہوں، باپ نہیں ہے، بچے گھر میں ہیں، آپ کے فوراً ذہن میں آئے گا کوئی نقصان نہ کر بیٹھے۔ تو جب فرشتوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے غیب میں ہوتے ہوئے زمین کا اقتدار ان کے پاس ہوگا، تو انہوں نے کہا یہ تو انسان فساد پیدا کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ خلیفہ کا مطلب فرشتوں نے یہ سمجھا ہے۔ خالی بادشاہ سے کچھ نہیں فرق پڑتا، اللہ تعالیٰ اگر دکھائی دے رہے ہوں اور ہمیں بادشاہ بنا دیا جائے تو کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر خدا نظر آ رہا ہو، ہر جگہ اس کی حکومت قائم ہے اور ہم اس کی نیابت میں کام کر رہے ہوں تو کوئی انحراف نہیں کریں گے، ڈرتے مارے رہیں گے۔ ہمیں جو آزادی حاصل ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غیب میں ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ میں غیب کے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب میں ہم دیکھ نہیں پاتے اس کو، کہ وہ ہم اندیکھے خدا کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں کہ وہ ہے، اس کی وجہ سے ہمیں آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہمیں اکثر جگہوں پر خیال ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہمیں ایک آزادی حاصل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ اگر دکھائی دیتے رہیں تو فساد نہیں پیدا ہو سکتا، امتحان ہی ختم ہو جائے گا، فساد تو بعد کی چیز ہے۔ کوئی پوچھنے والے کا تصور ہی ہم مسئلہ پیدا کرتا ہے اللہ ہے کہ نہیں ہے، قیامت ہونی ہے کہ نہیں ہونی، جب وہ سامنے بیٹھا ہوگا تو پوچھ لیں گے، تو سارے مسئلے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ دکھائی دیں۔ تو خلیفہ کے لفظ نے یہ بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیں گے، لیکن انسانوں کے پاس بادشاہ تو ہوگی۔ تو اب اوپر والی آیت کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا، مطلب تمہیں اس کا کنٹرول دیا گیا ہے، تم اس کے بادشاہ بنا دیے گئے۔ اب اس کو سمجھ لیجئے کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ، یعنی انسانوں کے ساتھ اور باقی جانوروں کے ساتھ فرق کیا ہے۔ بندر ہم سے پہلے ہے سائنس کے مطابق، اور اس کے ہاتھ بھی میرے جیسے ہیں، اس کا دماغ بھی کافی قریب ہے میرے سائز کے اعتبار سے، اور کروموسوم میں بھی اتنا ہی ہے، تقریباً تھوڑا ہی فرق ہے۔ اس کے باوجود وہ غاروں سے نہیں نکل سکا، درختوں کی شاخوں سے اپنے لیے گھر نہیں بنا سکا، جھونپڑی نہیں بنا سکا، حد یہ ہے کہ ایک چاقو بھی نہیں بنا سکا، پتھر سے کوئی گولی مارنے والا گلیل بھی نہیں بنا سکا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو خلافت نہیں ملی، اس کو اقتدار نہیں ملا، اس کی چیزوں پر اقتدار نہیں ملا اس کو، مجھے ملا ہوا۔ اس لیے ہم نے شروع ہی میں باب آدم کے زمانے ہی سے ہو سکتا ہے جھونپڑی بنا لی ہو، کھیتی باڑی بھی ہلکی پھلکی، جیسا کہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ قابیل اپنی فصل کی چیزیں لے کر آیا قربان کرنے کے لیے، تو چلو اور کچھ نہیں تو فوڈ گیدرر ہی ہوگا، ادھر سے پھل وغیرہ اکٹھے کرتا ہوگا، اور جو حابیل تھے وہ شکار کرتے تھے۔ تو جو بھی ہے وہ شکار کرنا کوئی آسان کام تھوڑا ہی ہے، جانور کسی کو پکڑ لینا، اپنی ذرا سرکش قسم کی مرغی کو پکڑ کے دکھائیں کیا بنتا ہے۔ تو شکار کرنا اور پھل اکٹھے کرنا، سبزیاں اکٹھی کرنا، یہ بھی اچھی خاصی ایک ذہانت کی چیز ہے، تو وہ یہ کرتے ہوں گے۔ تو اب جو یہ اکٹھے کرنے کا معاملہ ہو تو اس میں وجہ کیا، فرق کیا ہے کہ بندر آج بھی وہی پتے توڑ توڑ کے کھاتا ہے، درختوں کی شاخوں پر رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کوئی کیڑے نکالنے کے لیے ایک تنکا سا استعمال کرتا ہے، لیکن کیا وہ تنکا خود بنا لیتا ہے لکڑی چھیل کر؟
نہیں بناتا. وہ ڈھونڈتا ہے کوئی ایسی لکڑی جو کیڑے نکالنے کے لیے استعمال کر لیں. تو پتھر کا ہتھیار بنا لینا، یہ اس طرح کی چیزیں، اور وہاں سے لے کر جہازوں تک پہنچ جانا اور کمپیوٹر تک پہنچ جانا، یہ ہے وہ خلیفہ. اس دنیا میں ہر چیز پہ ہمیں پورا کنٹرول دیا گیا ہے. لکڑی سے ہم پتہ نہیں کیا کچھ بنا چکے ہیں. آپ کے سامنے اتنی کرسیاں، میز، الماریاں پڑی ہیں، یہ لکڑی سے ہم نے بنائی ہیں. بندر تو نہیں بنا سکتا، چمپینزی تو نہیں بنا سکتا. بہت قریب ہے ہمارے، یعنی 99% ڈی این اے ملتا جلتا ہے. ایک کروموسوم کے فرق سے، 2 کروموسوم کے فرق سے، یا 5% کروموسوم کے فرق سے میں خلیفہ بن گیا، وہ نہیں بنے. یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ دماغ بھی برابر ہے، بلکہ بعض جانوروں کا میں نے کہیں پڑھا ہے کہ سائز بڑا ہوتا تھا ہمارے مقابلے میں، غالباً بندروں کی کسی قسم میں. تو دماغ کے سائز سے ہی فرق نہیں پڑتا. مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے، اس لیے میں خلیفہ ہوں، اس لیے میں یہ سب کچھ کر پاتا ہوں. اس میں نہ دماغ نہ ہاتھوں، ہاتھ بھی بندروں کے ہمارے جیسے ہی ہیں، تھوڑا ہی فرق ہے. لیکن وہ تو ہتھیار نہیں بنا سکے، میں نے بنانے شروع کر دیا. وہ تو آگ جلا کے اپنے کھانے نہیں پکا سکتے، میں پکانے لگ گیا. یہ وہ فرق ہے جو خلیفہ بنائے جانے سے پیدا ہوا ہے. تو زمین پر اقتدار کا مطلب ہے کہ اس کے سارے ریسورسز پر، اس کی ساری چیزوں پر مجھے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ میں اس کے پتھر سے سونا بنا سکتا ہوں، اس کی مٹی کو، اس کے زہر کو میں تریاک بنا سکتا ہوں. یہ صلاحیت مجھے دی گئی ہے. یعنی سارے انسانوں کو، مجھے سے مراد میں نہیں ہوں بلکہ انسان ہے. تو فرمایا کہ ان کو کہو کہ میں نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر ایک صاحب اقتدار مخلوق بنانے لگا ہوں جس کو میں دکھائی نہیں دوں گا، لیکن وہ اس کی ایک ایک چیز پر کنٹرول رکھے گا. تو اس کنٹرول رکھنے کے لیے انسانوں کو ہاتھ بھی دیے گئے، آنکھیں بھی ویسی دی گئیں، دماغ بھی ویسے دیے گئے. یہ پردوں کے پیچھے جھانک سکتا ہے، اور کوئی مخلوق کے اندر یہ صلاحیت ہمیں نہیں معلوم. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے معاملات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن ہم سائنس میں کیا کرتے ہیں، ایک مشاہدہ دیکھتے ہیں، بہت بڑا علم دریافت کر لیتے ہیں. گریوٹی کیسے دریافت ہوئی، کر لی. ایک اندیکھی چیز کچھ شواہد سے، کچھ واقعات سے ہم نے دریافت کر لی. اسی اصول پر ہم خدا کو دریافت کرتے ہیں. سائنسی طریقے میں اور مذہبی طریقے میں فرق صرف اتنا ہی ہے کہ ہم سپر نیچرل چیزوں کو بھی مانتے ہیں، اور سائنس والے سپر نیچرل چیزوں کو نہیں مانتے جو مادے کے تحت ایکسپلین نہیں ہوتی. بس فرق اتنا ہی ہے، طریقہ ایک ہی ہے. ہم بھی آیات سے خدا تک پہنچتے ہیں، وہ بھی آیات یعنی ایویڈنسز سے سائنسی حقائق تک پہنچتے ہیں. اپروچ ایک ہی ہے، صرف وہ یہاں رک جاتے ہیں کہ جی میں سپر نیچرل ہستی کو نہیں مان سکتا. فرق صرف اتنا ہی ہے. تو خلیفہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہم ذہن ایسا رکھتے ہیں کہ سوچ سکیں، پلان کر سکیں، چیزیں ڈیزائن کر سکیں، چیزوں کو بنا سکیں. ہمارے ہاتھوں کو کاریگری دی گئی، ہماری آنکھوں کو، ہمارے دماغ کو. پورے پرانے زمانے کی بلڈنگز اٹھا کر دیکھیں کتنی شاندار بنی ہوئی ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ آج ہم بڑی شاندار بلڈنگ، بلکہ ہماری بلڈنگ ذرا سمپل ہو گئی ہیں. پرانے لوگ جس طرح کی بناتے تھے وہ دیکھ لیں. ہندوؤں کے مندر دیکھ لیں آپ، اہرام مصر دیکھ لیں جو بہت قدیم چیزیں ہیں. تو وہ کیسے ہم نے ڈیزائن کیے، وہ خلیفہ ہونے کی وجہ سے کی، اور کوئی مخلوق ایسا نہیں کر پا رہی. یہ خلافت فرشتوں کو بھی نہیں ملی، جنات کو بھی نہیں ملی. لگتا یہی ہے. ہو سکتا ہے جنات کے لیے کوئی الرز نہ ہو، کوئی اور جگہ ہو، وہاں انہوں نے بھی کارنامے کیے ہوں، ہمیں نہیں معلوم. لیکن زمین پر ان کو خلافت نہیں ملی. وہ زمین پر ان کے کوئی بلڈنگز ہمیں نظر نہیں آتی، ان کے کوئی کارنامے ہمیں دکھائی نہیں دیتے، اور جانوروں کو بھی نہیں دیکھا. وہ ابھی تک جنگلوں میں محدود ہیں. کچھ ہم نے پیٹ بنا لیے، وہ ہمارے گھروں میں بیچارے غلامی کی زندگی گزارتے ہیں. لیکن واحد انسان ہے کہ جو چیزیں ایجاد کرتا ہے، اور وہ پہلی جوتی بنانے سے لے کر جہاز بنانے تک، اور پہلی 2+2 4 ہوتا ہے وہاں سے لے کر کمپیوٹر بنانے تک، یہ صرف انسان نے کیا ہے زمین کے اوپر. یہ خلافت ہے. تو کہا کہ ان سے کہو کہ تیرے رب نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جو خلیفہ ہوگی، صاحب اقتدار ہوگی، اور مجھے دیکھ نہیں سکے گی. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا،
کہ آپ ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو اس میں فساد مچائے گی و یسفک الدماء اور خون بہائے گی. بالکل وہی مثال ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دی کہ میں گھر میں بچوں کو چھوڑ کر آیا. آپ نے پوچھا بچے کہاں ہیں؟ آپ کو پتہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں، 4-5 سال، 6 سال، 8 سال. تو میں نے کہا گھر چھوڑ آیا ہوں. تو آپ فوراً پوچھیں گھر میں کوئی اور ہے؟ میں کہوں گا نہیں. تو آپ کہیں بڑا خطرہ، کوئی نقصان نہ کر بیٹھیں، کوئی آگ نہ لگا لیں، کوئی دروازہ نہ کھلا چھوڑ دیں. فوراً یہ ذہن میں آئے گا. تو فرشتوں کے بھی فوراً ذہن میں آیا کہ صاحب اقتدار اور اللہ کو دیکھے گا نہیں، تو یہ فساد مچائے گا. یہ انہوں نے فوراً سوال کر دیا. اس سے آپ فرشتوں کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں کہ فرشتے بھی سوچنے سمجھنے والی مخلوق ہیں. سوالات پیدا ہوتے ہیں، جوابات چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. وہ بالکل جس طرح ہمارے بچپن میں ہمیں سکھایا تھا کہ کوئی خلاف ورزی نہیں کرتے، کوئی سوچتے نہیں ہیں، بس وہ مشین کی طرح پابند ہے، ایسا نہیں ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا جی کہ کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو یہاں فساد مچائے گی اور خون ریزی کرے گی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، آپ کی حمد بھی کرتے ہیں، حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور آپ کو مقدس بھی جانتے ہیں. یہ بندگی کا بہترین اظہار ہے. بندگی انہی 3 چیزوں کو تسلیم کرنے کا نام ہے کہ ہم اللہ کی ذات کی تسبیح اور حمد کرنے والے ہوں. 2 چیزیں یہ، اور تقدیس کرنے والے. تینوں کو الگ الگ سمجھ لیجئے تاکہ خدا کا تصور جو فرشتوں نے یہاں بیان کیا ہے وہ ہمیں واضح ہو جائے. تسبیح کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو خامیوں سے، نقائص سے، عیوب سے پاک قرار دیں. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجیے تاکہ میری بات پہنچ جائے. مثلا میرے والد صاحب فوت ہو گئے، تو یہ اللہ کا فیصلہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ اگر میں کہوں کہ اللہ نے غلط فیصلہ کیا ہے تو میں نے تسبیح کرنے کا انکار کیا ہے، خدا کو سبحان اللہ نہیں مانا، اللہ کے فیصلے میں غلطی مان لی ہے. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے جاتے ہی کیا کہا؟ سبحانک الذی لا الہ الا انت سبحانک، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سبحانک آپ غلطی سے پاک ہیں، یہ میری خطا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا. تو خدا کو خطاؤں سے، غلطیوں سے، غلط فیصلوں سے پاک قرار دینا، یہ سبحان کہنا ہے. تسبیح کا مطلب یہ ہے. اور حمد کا مطلب کیا ہے؟ خدا کو صاحب صفات ماننا، اچھی صفات والا ماننا، ایسی صفات والا ماننا جن کو دیکھ کر تعریف کرنے کو دل چاہے اور شکر کرنے کو دل چاہے. تو نحن نسبح بحمدک کا مطلب کیا ہے کہ ہم خدا کی ذات کو خطاؤں سے، خامیوں سے، ناقائص سے پاک قرار دیتے ہیں، ساتھ اس کے کہ کچھ صفات اچھی مانتے ہیں اللہ کے اندر. اللہ کے اندر قابل تعریف اور قابل شکر صفات کو بھی مانتے ہیں. کسی ذات کا تعارف، مثلا آپ مجھے کہیں کہ ساجد میں کوئی خامی نہیں ہے لیکن خوبیاں نہ مانیں تو بے معنی. نقص تو کوئی نہیں ہوا لیکن خوبی بھی کوئی نہیں. کہیں جی اس میں خوبیاں بہت ہیں لیکن یہ نہ کہیں کہ اس کے اندر نقص کوئی نہیں ہے، تب بھی کوئی فائدہ نہیں. تو ایسی ذات مکمل ذات نہیں ہوگی جس کے اندر خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، یا خوبیاں تو ہیں خامیاں نہیں ہیں، یا خامیاں ہیں خوبیاں نہیں ہیں، کمی رہ جائے گی. جبکہ اللہ کی ذات میں خامی بھی کوئی نہیں ہے اور ساری کی ساری اچھی خوبیاں ہیں، ساری کی ساری قابل شکر اور قابل تعریف خوبیاں ہیں. یہ خدا کا تعارف فرشتوں نے کروایا ہے. پہلی چیز کہ ہم آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، آپ کی حمد بھی کرتے ہیں، تو آپ کو نئی مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کو مقدس بھی مانتے ہیں. یہ 3 چیزیں اکٹھی ہو جائیں، تسبیح، حمد اور تقدیس، تو خدا بن جاتا ہے. کسی ذات میں بھی آپ مان لیں وہ خدا ہو جائے گا. کوئی دنیا کی ہستی، کوئی شخصیت ایسی نہیں جس میں خامیاں نہ ہو. کوئی دنیا کی ہستی ایسی نہیں جس میں صرف اور صرف قابل تعریف خوبیاں ہوں. کوئی نہیں، صرف اللہ. اور جس کے اندر خامی نہ ہو مقدس وہی ہو سکتا ہے. جس کے اندر قابل شکر صفات ہوں مقدس وہی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی مقدس نہیں ہو سکتا.
ہاں اللہ تعالیٰ پکڑ کے کسی کو مقدس کر دیں پھر ہو جائے گا، وہ ایک الگ بحث، وہ انشاءاللہ آگے چلیں گے دیکھیں گے۔ تو اب فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی یہ تینوں حیثیتیں تسلیم کرتے ہیں، ہم کامل ترین بندے ہیں، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں مانتے، ساری اچھی صفات آپ کے اندر مانتے ہیں اور آپ کو مقدس ہستی تسلیم کرتا ہے، یعنی ہم آپ کے حقیقی بندے ہیں، کوئی انحراف نہیں کرتے، کوئی غلطی نہیں کرتے، اس میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ تو آپ ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو خون ریزی کرے گی، فساد مچائے گی، تو آپ ہمارے پاس رہنے تھے دنیا کا نظام۔ یہ اس کا بولا نہیں انہوں نے، لیکن لازمی نتیجہ نکل رہا۔ یہ بھی زبان کا اسلوب ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں نا یار گرمی لگ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے پنکھا چلا دیجیے، ہوتا ہے نا، مطلب جملہ ہم بولتے ہیں یار گرمی لگ رہی ہے، یار پیاس لگی ہے، مطلب کیا ہے پانی پلا دو۔ تو ایسے جب فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، تقدیس کر رہے ہیں، اور آپ ایک فسادی مخلوق زمین میں پیدا کرنے والے ہیں، تو مطلب کیا نکلے گا؟ ہمارے پاس رہنے دیں، ہم سب چلا رہے ہیں زمین و آسمان۔ فرشتوں نے یہ مطالبہ کیے بغیر اپنی بات سادہ لفظوں میں کہہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، جن باتوں کو میں جانتا ہوں تم ان کو نہیں جانتے ہو۔ اب یہ دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ فرشتوں کا خیال یہ ہوا کہ خلیفہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کنٹرول جیسے فرشتے چلا رہے ہیں ویسے ہی وہ چلانا ہے، ایک یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ جیسے فرشتے ابھی بھی چلا رہے ہیں ساری دنیا۔ وہ واقعہ خضر جو ہے اس میں دیکھ لیجئے کہ مارنے کا کام، کشتی توڑنے کا کام، دیوار تعمیر کرنے کا کام وہ کر رہے ہیں، تو فرشتے ہی دنیا کو چلا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ نے جو پہلی دفعہ المورد آ رہے ہوں، کسی سے راستہ پوچھا ہو جی المورد کدھر ہے، تو بتانے والا فرشتہ ہی ہو، عام آدمی نہ ہو، انسان نہ ہو، ممکن وہ دنیا میں ابھی بھی وہی خدمات دے رہے ہیں جو دنیا کو چلانے کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ نہیں، زمین میں وہ والا اقتدار جو ہمیں انسانوں کو دیا گیا ہے، فرشتوں والا نہیں، وہ ابھی بھی ان کے پاس، وہی چلا رہے ہیں دنیا کو اللہ کے حکم کے مطابق۔ وہ قرآن نے بیان بھی کیا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں اور ہر لالت المبارکہ میں ہر فیصلے کا حکم لے کر، اللہ کے حکم لے کر اترتے ہیں، وہ نافذ کرتے ہیں۔ تو وہ ایگزیکیوٹ کرنے والے مخلوق ہیں، دنیا کے اندر اللہ کے احکام کو اللہ کی مرضی کے مطابق ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ جبکہ انسانوں نے اپنے بارے میں کچھ آزادی دی جا رہی تھی، وہ اس دنیا میں ایجادات کرنے والے تھے، وہ اس دنیا میں کمپیوٹر بنانے والے تھے، بلڈنگز بنانے والے تھے، یہ یہاں کا اب فرشتوں کو اگر یہ بات سمجھ میں آئی تھی تو پھر ان کو یہ نہیں کہنا بنتا تھا جو انہوں نے کہا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، تم نہیں جانتے ہو پوری بات کو، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اور اب جواب کیا دینا چاہیے؟ یہ بتانا چاہیے کہ دنیا میں فساد نہیں ہوگا، یہ مخلوق فساد نہیں کرے گی، جواب دینا چاہیے نا۔ یعنی جب انہوں نے کہا کہ بھئی اعتراض تو یہ کیا گیا نا کہ فساد مچائے گی، تو جواب یہی آنا چاہیے کہ بھئی فساد نہیں مچائے گی، سیدھا جواب تو یہی ہے۔ لیکن جو ہمارے ہاں تفسیر اس آیتوں کی جاتی ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے آدم کو سارے نام سکھا دیے۔ گویا مطلب یہ لیا گیا کہ حضرت آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، فرشتوں کو نام نہیں آتے تھے، تو ثابت ہو گیا کہ حضرت آدم بہتر ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا۔ اس آیت میں یہ لکھا گیا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سارے نام سکھا دیے، پھر ان ناموں والے لوگوں کو فرشتوں پر پیش کیا۔ ہم ہے، ہاں نہیں ہے، ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ تفسیر ہوتی تو ہوتا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهَا عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان ناموں کو یا حضرت آدم کو فرشتوں پر پیش کر دیا۔ نہیں، اللہ نے کچھ نام سکھائے اور ان ناموں والی ہستیوں کو فرشتوں پر پیش کر دیا گیا۔ تو پھر حضرت آدم سے کہا گیا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں سے کہا گیا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ جواب یہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو میں نے جو اسکیم بنائی ہے اس میں بلا شبہ فساد پیدا ہوگا، خون ریزی بھی ہوگی، لیکن سارے انسان ایسے نہیں ہوں گے۔
تو جب میں امتحان دینے کے لیے ایک آزادی دے رہا ہوں تو بچے فیل بھی ہوں گے، پاس بھی ہوں گے۔ اب اس وجہ سے کہ بچے فیل ہو جائیں گے تو ایجوکیشن کا نظام تو ختم نہیں کیا جا سکتا، یا اسکول نہ بنایا جائے۔ آپ اسکول کالج بنانا ہے اس وجہ سے روک دیں کہ جناب بچے فیل ہو جائیں گے۔ اللہ نے جواب دیا سارے فیل نہیں ہوں گے، کچھ کریں گے، کچھ صحیح ہوں گے۔ ان کے نام سکھا دیے اور بتایا کہ ذرا آپ تعارف کرا دیں۔ تو فرشتوں نے آگے سے کہا، جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ ہیں، ان کا تعارف کرائیے، تو انہوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا، آپ کی ذات پاک ہے، آپ کوئی غلط کام نہیں کرتے، ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں الا ما علمتنا، جو آپ ہمیں سکھا دیتے ہیں، تو ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے، تو آپ ہی ہمیں بتا دیجیے۔ انک انت العلیم الحکیم، آپ ہی صحیح طور پہ ہر چیز کو جاننے والے اور آپ کے سارے کام حکمت والے ہیں۔ اب فرشتوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ معاملہ ہمارے علم سے ماورا ہے، معاملہ صرف فساد کا ہونے والا نہیں ہے یا کچھ اور ہی ہونے والا ہے۔ اب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان لوگوں کے نام سے ان کو آگاہ کرو۔ نام کا مطلب تعارف سمجھ لیجیے، ہم بھی بعض اوقات پوچھتے ہیں ان کا کیا نام وام ہے، تعارف کیا ہے ان کا، تو اسی طرح کا اسلوب ہے۔ تو حضرت آدم سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو نام بتاؤ ان سب لوگوں کے، تو حضرت آدم نے بتا دیا ہوگا کہ یہ مثلاً ابن تیمیہ ہیں، دیکھیے کتنی خدمت کریں گے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دیکھیے کتنی خدمت کریں گے، حق کی سچائی کا ساتھ دیں گے، یہ سچائی کے لیے جان دینے کو تیار ہو جائیں گے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی بیٹے حابیل کا بھی ذکر کر دیا، تو وہ بتا دیا کہ نہیں نیک لوگ بھی ہوں گے اور فساد بھی ہوگا، اس کا انکار نہیں ہے۔ تو جب یہ اسکیم یہ بنائی جا رہی ہے کہ ہم نے خلیفہ بنا کر امتحان لینا ہے، تو پھر دونوں ہی نتیجے نکلیں گے۔ ہاں تب یہ اسکیم غلط تھی کہ بس فساد ہی پیدا ہوں، پھر یہ اسکیم غلط تھی۔ یعنی اگر پتہ چلے کہ سکول بنانے سے سارے ہی بچے فیل ہو رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب اسکیم غلط ہے پڑھائی کی، کیونکہ اس کا مطلب ہے ہم نے غلط فیصلہ کیا کہ پڑھنے کے لائق ہی نہیں تھے، ہم نے ہر بچے کو سکول میں داخل کرا دیا، سارے ہی فیل ہو رہے ہیں 100%، پھر تو باقی اسکیم غلط ہو گئی۔ لیکن جب اکثریت اچھی ہے یا برابر برابر ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، اور دنیا پر نگاہ ڈال کر دیکھیں اکثریت اچھی ہوتی ہے۔ آپ اپنے محلے میں نگاہ ڈال لیں، اپنے دوستوں میں نگاہ ڈالیں، کتنے زانی شرابی کبابی قاتل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم اکثریت میں کامیاب ہے، تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں فسادی، قتل و غارت کرنے والے۔ اپنے پاکستان جیسا ملک بھی دیکھ لیں جہاں پر رشوت خورانی اور سب کچھ بہت اعلیٰ پیمانے پر ہوتا ہے، لیکن کیا پھر بھی لوگ واقعی برے ہیں اتنے کہ وہ اس آیت کے تحت آ جائیں گے کہ وہ فسادی ہیں اور خون ریزی کرنے والے ہیں؟ تو اس دنیا میں اللہ کی اسکیم میں اکثریت کامیاب ہے، یعنی وہ فرشتوں کی اعتراض کی زد میں نہیں آتی۔ کچھ لوگ آتے ہیں بلا شبہ وہ بعض کا طاقتور ہو جاتے ہیں، پورے ملک کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں حکمران مصیبت بنے ہوئے ہیں 60-70 سال سے، تو وہ رہے گا، چند لوگ ہوتے ہیں۔ انگریز یہاں آئے ہزاروں کی تعداد میں تھے، لاکھوں کی تعداد میں قوم کے اوپر حکومت کر کے چلے گئے، چیزیں لوٹ لاٹ کر، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جو آبادی کے اعتبار سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسکیم بنائی، اس میں زیادہ تر لوگ اس اعتراض کے تحت نہیں آتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا فلما انباہم باسمائہم، جب حضرت آدم نے ان لوگوں کا تعارف کرا دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اس طرح کی شاندار تاریخ رقم کریں گے، یہ فلاں صالح آدمی ہیں، یہ فلاں لیڈر ہیں، یہ دیکھیے کتنے حق پرستی کا اور عدل کے قیام کرنے کا کام کریں گے، خون ریزی کو روکیں گے، فساد کو روکیں گے۔ تو یہ جب تعارف ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، حضرت آدم کے علم کا پرچار نہیں ہو رہا، کیا میں نے نہیں تم سے کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہوں، اور میں وہ بات بھی جانتا ہوں تو جو تم ظاہر کر رہے تھے اور جو تم چھپا رہے تھے۔ اب فرشتوں کے اعتراض کے اندر ایک بات چھپی ہوئی تھی کہ آپ ہمارے پاس رہنے دیجئے، آدم کو خلافت نہ دیجئے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کا دے دیا کہ یہ جو نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو فساد پیدا نہیں کریں گے،
وہ میں نے اپنے علم کی بنیاد پر تمہیں بتایا ہے، آدم کو بتایا ہے، اس نے آپ کو تعارف کرا دیا ہے۔ تو اب آدم کے اس تعارف کے بعد تمہیں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ میری اسکیم ناقص نہیں ہے اور بغیر علم کے میں نے نہیں بنائی۔ آدم کے بعد جتنے لوگ پیدا ہوں گے ان میں برے بلا شبہ ہوں گے، لیکن اچھے بھی ہوں گے، اور زیادہ تعداد اچھوں ہی کی ہوگی۔ اور وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو فرشتے ظاہر کر رہے تھے، جو انہوں نے لفظ بولے وہ کیا تھے کہ جی آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد پیدا کرے گی اور زمین میں خون ریزی کرے گی، جبکہ ہم آپ کی تسبیح کرنے والے، حمد کرنے والے اور آپ کی تقدیس کرنے والے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ جو تم ظاہر میں بول رہے تھے وہ بھی میں جانتا ہوں، جو تمہارے دلوں کے اندر کی بات تھی وہ بھی میں جانتا ہوں، کہ تم یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ فریضہ ہمارے پاس ہی آنا چاہیے۔ اور بھی کچھ باتیں ہوں گی جو ظاہر ہے کہ جتنے الفاظ سے ہمیں بات نکل رہی بس اتنی ہم نکال سکتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو اب یہ بات قصہ آدم میں دیکھیے کہ دو چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کہانی کیا بنی، اس میں جو مشہور بات ہے وہ قرآن کے الفاظ کے مطابق نہیں ہے، البتہ اس میں ایک رویہ سامنے آ رہا ہے آپ کا فرشتوں کا۔ غلطی بات کی غلطی واضح ہونے کے بعد انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا؟ اکڑے نہیں، شیطنت اختیار نہیں کی، بلکہ فوراً کہا جی کہ آپ غلطی سے پاک ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ یہ رویہ کوئی کام غلط ہو جانے کے بعد اللہ کو پسندیدہ ہے۔ کوئی غلط بات نکلنے کے بعد، کوئی غلط عمل ہونے کے بعد واپس آ جانا، خدا کی طرف رجوع کر لینا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ فرشتوں نے یہ حرکت نہیں کی کہ اپنی بات پر ڈٹ جائیں، نہیں جی ہم تو نہیں مانیں گے، بلکہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے جملہ بولا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اس کے بعد ہی ان کو رویے میں تبدیلی آ گئی ہوگی۔ تو انہوں نے جب یہ کہا کہ سبحانک لا علم لنا، تو یہ ان کے اچھے صالح رویے کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ کہا جی کہ ہم نہیں جانتے، بلکہ پورا اقرار کیا ہے خدا کی خدائی کا۔ کیا الفاظ ہے؟ سبحانک لا علم لنا، آپ غلطی سے پاک ہیں، ہمارے پاس علم نہیں تھا، انک انت العلیم الحکیم، آپ علم والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ اب علم والے کہہ کر انہوں نے کیا کہا کہ حضرت آدم کے سکھائے ہوئے ناموں سے جو آپ ہم سے تعارف چاہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ان کے تعارف آپ ہی جانتے ہیں۔ اور اب ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے، جب آپ نے یہ بات سامنے رکھ دی ہے تو یقیناً اس سارے پروگرام میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے، آپ کا کوئی کام حکمت سے عاری نہیں ہے۔ اب حکمت کیا ہے؟ حکمت قرآن مجید نے واضح کی ہے کہ میں نے کائنات بنائی ہے اور یہ زمین کے اندر جو موت اور حیات کا سلسلہ مقرر کیا ہے، یہ آزمانے کے لیے مقرر کیا۔ حکمت اس کی یہ ہے، سارے کے سارے ڈیزائن میں کائنات کے، یا کم از کم ہمارے ساتھ جو متعلق کائنات ہے، سولر سسٹم کہہ لیجئے، اس سارے کی ساری کی تخلیق میں اسکیم یہ پیش نظر ہے کہ امتحان کے لیے بنانی ہے، رہنے کے لیے نہیں بنانی ہے۔ دونوں میں فرق پڑ جائے گا۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کو، میں فری کلینک کھولنا چاہتا تھا، یہ تمثیل ہے، میں واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، میں ایک فری کلینک کھولنا چاہتا تھا، اور میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کو انٹرویو کے لیے بلایا، اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، انہوں نے آتے ہی تنقید شروع کر دی۔ یہ کیا کیا آپ نے یہاں صوفہ رکھا ہوا ہے، یہ میز رکھی ہوئی ہے، تو میں اپنا اسٹریچر کہاں رکھوں گا، اپنا ڈیسک کہاں لگاؤں گا، مریضوں کو کہاں بٹھاؤں گا، تم نے سارا ڈیزائن غلط کر دیا۔ تو میں اس کا کیا جواب دوں گا کہ بھائی صاحب صبر کریں، میرا ڈرائنگ روم ہے، کلینک بعد میں کہیں اور کھولنا ہے۔ تو پوری کائنات کے اوپر اگر اس کو رہنے کے لیے جگہ سمجھ لیں تو یہ بڑے اعتراضات، بے شمار اعتراضات، ایک ایک چیز پر آپ کو اعتراض ہو جائے گا، اور آزمائش کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ یہ کائنات کے ڈیزائن میں پیش نظر اسکیم امتحان ہے، اس کو یہاں حکمت کے لفظ سے بیان کیا ہے۔ تو اب ڈرائنگ روم کی حکمت اور ہوگی، کلینک کی حکمت اور ہوگی۔ جو کمرہ میں نے ڈرائنگ روم کے لیے بنایا گا اس میں صوفے اور کرسی ہوں گے، اور کیا ہوگا، اور جو میں نے کلینک کے لیے بناؤں گا وہاں پہ اسٹریچر رکھنے کی بھی جگہ ہوگی، وہاں پر میز کرسی کی بھی ہوگی، ڈاکٹر کے بیٹھنے کی بھی ہوگی، مریضوں کے انتظار کرنے کی بھی ہوگی، انجیکشن لگانے کے لیے لیٹنے کی بھی ہوگی، کوئی دوائیوں کی الماری بھی پڑی ہوئی ہوگی۔ تو کلینک کا ڈیزائن ہی اور ہوگا اور ڈرائنگ روم کا ڈیزائن ہی اور ہوگا۔
تو اس لیے اس کائنات کا ڈیزائن امتحان ہے، اس کی حکمت یہ ہے، اس کائنات کا ڈیزائن رہنے کی جگہ نہیں ہے، عیاشی کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو جتنے بھی اعتراضات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ناقص ہے، خود اللہ نے بیان کر دیا کہ میں پیدا کرتا ہوں مخلقتاً وغیرہ مخلق، ناقص بھی اور مکمل بھی، خود اللہ نے بیان کر دیا 1400 سال پہلے، سائنس کے اعتراضات کے بعد نہیں، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھئی میں نے چونکہ اسکیم بنائی ہے امتحان کے لیے، مکمل انسان بھی بناتا ہوں، نامکمل بھی بناتا ہوں، کوئی پولیو والا پیدا ہو جاتا ہے، کوئی اب نارمل پیدا ہو جاتا ہے، کوئی پاگل پیدا ہو جاتا ہے، لیکن عمومی طور پر مکمل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو ساری کی ساری کائنات میں ڈیزائن مخلقتاً اور غیر مخلقتاً کا ہے، کچھ چیزیں کمپلیٹ بنائی گئی ہیں، کچھ ناقص چھوڑی گئی ہیں آزمانے کے لیے۔ یتیم بچے ہیں، کینسر زدہ بچے، اب نارمل بچے، پولیو والے بچے۔ ابھی پچھلے ہی ہفتے ہمارا ایک رشتے کے لیے کسی نے بات کی مجھ سے، تو بچی کے اپنی بیٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے، پتہ نہیں وہ سن رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے، آسانی پیدا کرے اس کے لیے۔ بالکل بد شکل، داڑھی نکلی ہوئی، چھوٹے سے قد کی، کوئی رشتہ نہیں آ رہا۔ تو رشتہ تو چھوڑ دیجئے، خود اس شکل و صورت کے ساتھ، اس قد کاٹ کے ساتھ اس بچی پر کیا گزرتی ہوگی؟ خدا کی آزمائش، آزمائش سے سخت ہیں، نرم بھی ہیں، سخت بھی ہیں۔ تو اسکیم کے لحاظ سے دیکھیں تو ہر چیز ایکسپلینیبل ہے، لیکن اگر ڈاکٹر صاحب کی طرح میرے ڈرائنگ روم کو وہ کلینک سمجھتے رہیں تو پھر ہر صوفہ غلط ہے، ہر کرسی غلط ہے، ہر لگی ہوئی تصویر غلط ہے، ہر چیز وہاں پڑی ہوئی غلط ہے۔ اور اگر کلینک کو میں ڈرائنگ روم دیکھنا شروع کر دوں تو وہاں بھی ہر چیز غلط ہے۔ تو اب آپ المورد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کتابوں کی الماریاں سمجھ میں آئیں گی آپ کو کیوں رکھی ہوئی ہیں، یہ سیٹ اپ کیوں بنایا ہوا ہے بیٹھنے کا، کیونکہ اس کا مقصد یہی ہے، اس کو ڈرائنگ روم کی طرح نہیں بنایا جا سکتا۔ تو کائنات کی اسکیم کو سمجھ کر اس کو فرشتوں نے کہا یہ اب ہمیں سمجھ آ گئی، آپ کی بات حکمت والی ہے، ہم حکمت نہیں پا پائے تھے، آپ کی حکمت کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کہی کہ میں غیب بھی جانتا ہوں۔ غیب کا مطلب ہے جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم شروع میں بات کر چکے ہیں یؤمنون بالغیب کے اندر کہ ان بن دیکھے خدا کو مانا، تو کائنات کی بہت ساری چیزیں غیب میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز غیب میں نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے جو غیب ہے اس کے بارے میں، یا فرشتوں کے لیے جو غیب ہے اس کو بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں زمین و آسمان کے غیب کو بھی جانتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتے بھی مستقبل کی چیزوں سے واقف نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ واقف تھے کہ حضرت آدم کے ہاں کیسی اولاد پیدا ہوگی، کتنے اچھے لوگ پیدا ہوں گے، کتنے برے، فرشتوں کو معلوم نہیں تھا۔ تو فرشتے بھی مستقبل کو نہیں جانتے، ہم بھی نہیں جانتے۔ تو یہاں پر غیب کا مطلب مستقبل، جو کائنات میں چیزیں ہونے والی ہیں۔ مستقبل غیب جو ہے وہ 2-3 قسم کے ہیں۔ ایک عارضی غیب ہوتے ہیں، جیسے آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، عارضی غیب ہے، میں آپ سے پوچھ لوں تب بھی ختم ہو جائے گا، میں آپ کی جیب سے زبردستی نکال کر گن لوں تب بھی ختم ہو جائے گا غیب، یہ عارضی غیب ہے۔ ایک مستقل غیب ہے، قیامت، اللہ کی ذات، یہ وحی کا سلسلہ غیر نبیوں کے لیے بالکل غیب میں ہے، وہ ہمارے لیے غیب کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ ہمارے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب السماوات والارض کو جانتے ہیں، آسمانوں کے بھی غیب جانتے ہیں اور زمینوں کے بھی۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چیزیں ظاہر کرتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم چھپا رہے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں، یعنی دل کے حالات بھی باہر۔ اب آپ کے دل کی باتیں میرے لیے غیب ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ میں جب جس نیت کی وجہ سے کوئی بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے تھے اور میرے جملے کو بھی جانتے تھے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت، تو اللہ تعالیٰ کو میرے اندر کی وہ ساری کیفیات کا پتہ ہے کہ تکبر میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، دین سکھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے بیٹھا، سب جانتے ہیں، وہ اس سے ناواقف نہیں ہے۔ تو یہاں بات روک لیتے ہیں، باقی ٹائم ہو گیا ہمارا، تو باقی ابلیس کا قصہ جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھ لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔